اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں اور اپنے برادر عزیز حسین رضوی صاحب کی خدمت میں جو روزہ رکھنے کے باوجود مسلسل خدمت میں لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، اور تمام مومنین کی خدمت میں جو اس وقت حاضر ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام حضرات کو خداوند عالم اس رمضان مبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کو مکمل طریقے سے قبول کرے۔ جو لوگ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اداروں کو، پروردگار ان کی توفیقات میں، ان کے رزق میں برکت نازل فرمائے انشاءاللہ۔ جو خدمت کر رہے ہیں قوم کی، اداروں کی، علماء، ذاکرین، پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور کووڈ-19 کی وبا سے حاضرین کو اور تمام مومن مومنات کو جو جہاں کہیں بھی ہوں اس رمضان مبارک کے صدقے میں حفظ و امان میں رکھ، اور بالخصوص اور بالعموم تمام انسانوں کو، تمام کینیڈا کے باشندوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو پروردگار اس کووڈ سے نجات عطا فرما، اور پروردگار پھر سے امام بارگاہ کی رونق ہمیں چاہیے، چونکہ شبیں آ رہی ہیں، پروردگار مولا کائنات کی شہادت کی شبیں ہیں، پروردگار ایسا راستہ بنا دے کہ ہم جو ہیں وہ امام بارگاہ میں جا کے اپنے دل کو تسکین کے لیے اور اپنی تمام تر عبادت کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہے، انجام دیں انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ میں آج کے دعا افتتاح کے موقع پر چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، کہ جو بھی دعا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، چاہے کوئی بھی دعا ہو، اس دعا میں یہ دعا ساری اہل بیت علیہ السلام سے ماثور ہے، انہی سے منسوب ہے، انہی کی طرف سے آئی ہے۔ اس دعا میں جو سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ خدا کی صفات، خدا شناسی، خدا کو پہچاننا، خدا کے بارے میں گفتگو کرنا، خدا کی قدرت کو بتانا، خدا کی عظمت کو بتانا۔ وہ کس لیے بتا رہے تھے؟ جیسے مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبے میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں، جب جس کے سامنے حمد کر رہے تھے، جس کے سامنے خطبہ دے رہے تھے، وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگ نہیں تھے جو اللہ سے جسے کہتے ہیں کہ پرہیز کرتے ہوں، وہ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ ان کے سامنے مولا کائنات، یا دعا افتتاحی میں کل بھی ہم نے بہت سارے جملے پڑھے جس میں پروردگار کی حمد ہے، پروردگار کی صفت ہے، پروردگار کا مزاج بیان ہو رہا ہے، پروردگار کا نیچر کیسا ہے۔ دیکھیں نا، کون بیان کر رہا ہے؟ وہ بیان کر رہے ہیں، ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے کہ نیچر کیا ہے، کس طرح سے خداوند عالم جو ہے مانتا ہے، کس طرح کا مزاج رکھتا ہے، غصہ نہیں ہوتا، غضب نہیں کرتا ہے، بردبار ہے، حلیم ہے۔ یہ جو باتیں اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں، یا مولا کائنات بالخصوص کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر اگر خدا کو تلاش کر رہے ہو، ہم سے گریز کر کے خدا کو تلاش کر رہے ہو، تو تمہاری بھول ہے۔ تم خدا کی عبادت تو کر رہے ہو، بتائے ہوئے راستے پہ چل تو رہے ہو، لیکن تمہیں خدا نہیں پتا ہے۔ اگر تمہیں خدا کا معلوم ہوتا اور تمہیں خدا سے عشق ہوتا، تمہیں خدا کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہوتا، تو میرے پاس آتے، مجھ سے پوچھتے، تو میں تمہیں بتاتا۔ تم نے پوچھا نہیں، لہذا میں بتا رہا ہوں کہ میں کتنا خدا کے بارے میں جانتا ہوں، کتنا خدا کے مزاج کو پہچانتا ہوں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ خداوند عالم کو پہچنوائیں، خداوند عالم کو ہمارے سامنے چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں ملے گی، بالکل ملے گی، اور علی کی ولایت تو ملے گی، لیکن علی کی ولایت کام اس وقت آئے گی جب آپ اللہ کی توحید کے قائل ہو۔ اللہ کی توحید کے قائل ہونا، اللہ کا قائل ہونا، اللہ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا، اسے اللہ کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے ضرور اس کا دل چاہے گا کہ میں معلوم تو کروں کہ میرا خدا کیسا ہے،
بھلے نہیں دکھتا ہے لیکن مزاج کیسا ہے، قدرت کیسی ہے، تب اہل بیت کے پاس آنا ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا کہ خدا کیسا ہے۔ خدا ٹھیک ہے، شکل و صورت میں ہم اس کو نہیں، لیکن اس کی فطرت، اس کی صفات، اس کا مزاج، اس کے نیچر کو یہ وہی بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کائنات میں بتا نہیں سکتا ہے۔ اسی دعا افتتاح میں بھی مولا نے جو ہے وہ جو باتیں کی ہیں پروردگار سے، جو جملے کہے ہیں، صرف اگر اس پہ یقین کر لیا جائے، یقین کر لیا جائے، تو ہماری زندگی کے دکھ درد، ہماری زندگی میں جو بے چینیاں ہیں، ہماری زندگی میں اپنے فیوچر کو لے کے جو تڑپ ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، جو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ تھوڑا سی مشکل آئی، تھوڑا سا جاب کی مشکل آئی، تھوڑا سا صحت کی مشکل آئی تو ہم گھبرا گئے فوراً، یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، مشکل آتی ہے تو انسان گھبراتا ہے، لیکن اگر اس کا اعتبار ایسے خدا پر ہو جو خدا کو سمجھا رہے ہیں اہل بیت، جس خدا کو بتا رہے ہیں اہل بیت، تو میں یقین کرتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اطمینان چاہیے۔ اس دنیا میں جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ اطمینان ہے، وہ سکون ہے۔ کہ کہا جاتا ہے نا کہ میثم میں تمار کو چڑھایا جا رہا ہے دار پہ، لیکن اطمینان اتنا ہے کہ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ عشق خدا ہے، یہ عشق اہل بیت ہے، جو ہمیں ان دعاؤں کے مطالعے سے، ان دعاؤں کے پڑھنے سے، اور ان دعاؤں کے سمجھنے سے، ان کے جملوں سے ضرور حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اور ہم نے چاہا کہ جو دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بالخصوص دعا افتتاح، ہر شب میں اس کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھی جاتی ہے۔ اور باب الحوائج کے دوسرے پارٹ میں یہ دعا جو ہے پڑھی جاتی ہے، جو مغرب کے بعد کا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے بعد جو مغربت پہ پروگرام ہوتا ہے 9:30 پہ، اس پہ دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے، اور ہر جگہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ تو جب دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کیا، اس دعا میں جو عربی کے لفظ استعمال ہوئی ہیں اس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کا جب دعا پڑھیں تو آپ کا جو دعا پڑھنے کا لطف ہے، دعا پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے، جو سرور حاصل ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، جو کیف ہوتا ہے، جو نشہ ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا جائے۔ اس لیے ہم نے اس دو تین دن کے لیے رکھا تھا پروگرام، اور انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے پھر کسی نئے ٹاپک پر، نئی باتوں پر آپ کے لیے ہم حاضر رہیں گے۔ تو آج چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پیچھے سے 2-4 جملے میں نے کل مغرب کا وقت ہو رہا تھا تو جلدی جلدی پڑھ دیے تھے، لیکن اس کو پھر سے ہم دوہرا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ۔ حمد اس اللہ کی ہے جس کے مقابلے پر کوئی آ نہیں سکتا، کوئی اس سے آرگومنٹ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس سے بحث نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں بحث نہیں کر سکتا، آرگومنٹ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ پلٹ کے پوچھ لے کہ جو تم بول رہے ہو زبان تم نے اپنی بنائی ہوئی ہے؟ جو تم یہ حیات لے کے کھڑے ہوئے، تم نے اپنی حیات اپنے سے ڈیولپ کیا، حیات کو اپنے سے کریٹ کیا ہے؟ نہیں، کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا۔ تو پھر تم کس منہ سے میرے سامنے آ رہے ہو؟ کس منہ سے بندہ خداوند عالم سے آرگومنٹ کرنا چاہتا ہے؟ کس حیثیت سے خداوند عالم کے سامنے بندہ جا کے کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کیوں واجب کر دی؟ کس حیثیت سے بندہ جا کے خدا سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تو نے روزہ کیوں واجب کر دیا، تو نے قرآن کیوں نازل کر دیا؟ آرگومنٹ کی بات ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک سمجھنا ہے اللہ کے احکام کو، وہ الگ ہے، ایک آرگومنٹ کرنا ہے، کیوں کیا ہے صاحب، کیوں کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ بات ہے کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آرگومنٹ کرے پردگار کے قانون پر، وہ چیلنج کرے خداوند عالم کے قانون کو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حمد صلی اللہ کی لیس لہ منازع یعادلہ، یہ جو لفظ عربی کی ہے اس کو ہم نے جسے کہتے ہیں کہ اپنے معنی میں ایکسپلین کر دیا، مفہومی طور پر بیان کر دیا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، حمد صلی اللہ کی ہے جو تجھ سے بحث کر سکے، تیرے سامنے کھڑا ہو کر جسے کہتے ہیں کہ آرگومنٹ کر سکے، منازع نزاع کرنا، آرگومنٹ کرنا، یعادلہ مقابلے پر کھڑے ہو کر، ولا شبیہ یشاکلہ، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری شکل کی شبیہ بنا سکے، کہ خدا کا ہاتھ ایسا ہے، خدا کا منہ ایسا ہے، خدا کا چہرہ ایسا ہے، خدا کا ہاتھ ایسا ہے۔ ہم اس بات کو پھر سے آپ کے سامنے کلیئر کر دیتے ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے خدا کا چہرہ آتا ہے ہم علی کے چہرے کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ جیسا علی کا چہرہ ہے ویسا ہی خدا کا چہرہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، علی اللہ کا چہرہ ہے، تاکہ ہمیں شباہت نہ آنے پائے کہ ہاں علی کو دیکھ لیں گے بس
اسی سے ملتا جلتا نعوذ باللہ خدا ہوگا نہیں، استغفر اللہ۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ولا شبیہ یشاکلہ، کوئی اس کی شکل و صورت نہیں بنا سکتا ہے۔ جو یا کہا گیا قرآن میں کہ علی اللہ کا ہاتھ ہے، تو علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ السلام علی ید اللہ المبسوطہ، اللہ کے ہاتھ پر سلام ہے، یعنی اس ہاتھ پر سلام جو اللہ کے ہاتھ جیسا ہو۔ استغفر اللہ، جیسا جو لفظ ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیئرفل ہونا چاہیے، اور یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں کہ اللہ کا چہرہ تو ہمیں علی کا چہرہ یاد آ جائے۔ نہیں، علی اللہ کا چہرہ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شباہت ہو جاتی ہے، شباہت جیسے کہتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ارے بھائی آنکھ تو اس کی بالکل اپنی والدہ کو گئی ہے، ناک جو ہے اس کی جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنے باپ کو گئی ہے، لمبی لمبی ناک ہے، یا ہاتھ بدن جو ہے اس کا اپنے دادا پہ گیا ہے، تو یہ شباہت ہوتی ہے، اس کو شباہت کہتے ہیں، جو خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسا چہرہ علی کا ویسے چہرہ اللہ کا ہوگا، نہیں، علی اللہ کا چہرہ، علی کی ذات اللہ کا چہرہ ہے، یہ استعارہ ہے، یہ اشارہ ہے، یہ حقیقت گوئی نہیں ہے۔ ولا ظہیر یعاضدہ، اور کوئی ایسی طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جو اس کی مدد کر سکے، کہ مثال کے طور پر کہ چلو جی اللہ کو ضرورت ہے ہم چل کے مدد کر دیتے ہیں، نہیں۔ ولا ظہیر یعاضدہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کرے، وہ مدد کا کسی کی طلبگار نہیں، وہ کائنات کی مدد کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی مدد کرتا ہے، وہ حضرت علی کی مدد کرتا ہے۔ جسے حضرت علی پکار رہے ہیں اسے خدا کہتے ہیں، کائنات علی کو بلاتے، علی خدا کو بلاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا جملہ ہے، قہر وعزتہ العزاء، اس کی عزت کے مقابلے پر، قہرہ مطلب غالبہ، عزت ہی اس کی عزت کے مقابلے پر العزاء تمام عزت دار مغلوب ہیں۔ کوئی کتنا بڑا عزت دار ہو جائے، کوئی کتنا بڑا جس کی عزت پوری کائنات میں ہو جائے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں اسے، قدرت نہیں رکھتا ہے وہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلے پر، یہاں پر کیا ہے، اس کی عزت کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وَتَوَاضَ لِعَظْمَتِهِ الْعُظَمَاء، اور جو عظیم لوگ ہیں، جو بہت ہی نابغہ لوگ ہوئے کائنات میں پیدا ہوئے، وہ کیا ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ سے بہتر کون ہے کائنات میں، اول مخلوق ہے، وہ بھی خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی خدا سے گڑ گڑا رہے ہیں، وہ بھی خدا سے فریاد کر رہے ہیں، وہ بھی خدا سے مانگ رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب جیسا بہادر کون ہے، علی بن ابی طالب جیسا علم رکھنے والا کون ہے، صفی کون ہے، وہ بھی خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو جب رسول اور علی خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو ان سے بڑا عظیم کون ہے کائنات میں، ان سے بڑا عزت دار کون ہے؟ تو یہاں پہ یہ اشارہ ہے کہ جب ہم خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، ہم خدا کے سامنے نہیں اکڑتے ہیں، جبکہ ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے، تو وہ بندہ کیسے اکڑ رہا ہے کہ جس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی کائنات میں، لہٰذا اس کے سامنے کوئی اکڑ نہیں دکھا ہے۔ فبلغ بقدرتہ ما یشاء، اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ جب جہاں چاہے جو چاہے کر دے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی ہے، کیا جملہ ہے، اور حمد صلی اللہ کی ہے، اتنا طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا پاور رکھنے کے باوجود۔ پاورفل لوگوں کے پاس جائیے، ٹائم نہیں دیتے، ملنے کے لیے، میٹنگ کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، لمبی لائن لگانی پڑتی ہیں، کیا کیا جتن کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ خدا جتنا پاور رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، حمد صلی اللہ کی ہے کہ جب بھی اسے بلایا جائے، جب بھی اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جائے، جب بھی اس کی بارگاہ میں جانا چاہے آدمی، تو کیا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ الذی یجیبنی، ہمیں قبول کرتا ہے، ہمیں ایکسپٹ کرتا ہے، ہمارے مطالبے کو پورا کرتا ہے، حین انادی، جب اسے ہم ندا دیتے ہیں، جب اسے ہم بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ جاؤ، کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بس آ جاؤ۔ وَيَسْتُرُ عَلَى كُلِّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَاصِيهِ، اور صرف بلاتا نہیں ہے، مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کمظرف ہوتے ہیں، کہ کہتے رہے صاحب دیکھا آئے تھے ہمارے پاس، معافیاں مانگ کے چلے گئے، اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کے عیب کو بتا دیتے ہیں، لیکن جب بلاتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے عیب کیے ہیں تنہائی میں، جو کوئی نہیں جانتا ہے، اسے چھپا بھی لیتا ہے۔ کیا کرم کرتا ہے خدا، چھپا بھی لیتا ہے، نہیں بیان کرتا کہیں،
اگر بیان کرنا شروع کر دے تو لوگ معاشرے میں جینا دوبر ہو جائے لوگوں کا. وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَىٰ فَلَا أُجَازِي، اور اس نے وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِي، اور وہ نعمتیں ہمیں دیتا رہا، اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، جبکہ ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. فلا یجازی، اس کا حق ادا نہیں کیا میں نے، یعنی میں نے حق ادا نہیں کیا، پھر بھی ہمیں نعمت دیتا جا رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے، اگرچہ ہم اس کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم مخلص نہیں ہیں اس کے لیے، لیکن وہ دیتا چلا جا رہا ہے. کم من محیبت حنیت قد عطانی، اور بہت سے ایسی بخشش ہے جو اس نے مجھے عطا کر دیا ہے، جو اس نے مجھے دیا ہے. حنیت یعنی قابل تعجب ہے، ہم کچھ نہیں تھے، کل تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹے سے ٹوٹے سے مکان میں رہ رہے تھے، چھوٹی جگہ پہ رہ رہے تھے. 4-5 سال کے اندر اس نے ایسے میرے حالات بدلے کہ ہمارے پاس گھر بھی ہے، دنیا میں رونق بھی ہے، سب کچھ ہے، شہرت ہے، چند دنوں میں مل گئی. وہ دے دیتا ہے جبکہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، جبکہ ہم اس کے بہت اچھے بندے نہیں ہیں. پھر فرمایا وعظیمت مخوفۃ قد کفانی، اور کتنی دردناک، خوفناک، بڑی خوفناک جگہوں سے اس نے مجھے نکال لیا، اس نے مجھے بچا لیا. وبہجۃ مونفۃ قد ارانی، اور ہم نے تعجب خیز خوشیوں کو دیکھا ہے. فاثنی علیہ حامدا، اسی بنا پر تو اس کی حمد کر رہا ہوں. جب میں نے دیکھا ہے تو مطلب کیا ہے کہ جب آپ سوچیں گے اپنے بارے میں کہ میں کیا تھا، مجھے خدا نے کیا بنا دیا، کیا دے دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ حمد کریں گے. وَاذْكُرْهُ مُسَبِّحًا، تبھی تو ذکر میں تسبیح کی طرح اس کا ذکر کریں گے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ رمضان مبارک میں سوچیں کہ خدا نے کیا کیا ہمیں نوازا ہے، تاکہ جب اس کی عبادتوں میں جائیں، جب اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم کون ہیں اور خدا کون ہے جس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. جب یہ احساس بیدار ہوتا ہے تو عبادت میں لطف آئے گا. الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اس کا، خدا کے لیے اس کا حجاب اٹھایا نہیں جاتا ہے. ولا یغلق بابہ، اس نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا، خدا کا دروازہ بند نہیں ہے. ولا یرد سائلہ، جب کوئی سوال کرتا ہے تو منع نہیں کرتا، کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، سوال کرتا ہے اس کی بارگاہ میں تو دے دیتا ہے. ولا یخیب عاملہ، اور وہ کسی کی امید کو توڑتا نہیں ہے. بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی امید ہے، آپ کے گھر میں لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اور آپ نے سوچا چلو میری بیٹی کی شادی ہے، باپ بھائی ہمارا ہے پیسے والا ہے، یا ہمارے رشتہ دار میں کچھ پیسے والے ہیں، انشاءاللہ ان کے پاس تو پیسہ ہے، کروڑوں ہے، اگر ہم مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا. بیٹی کی شادی کرنا، آپ نے رشتہ طے کر لیا، آپ کی امید تھی، آپ گئے اور اس نے بہانہ کر دیا کہ نہیں ہمارے پاس تو بھی تو بہت پریشان ہے فلاں ہے، اور آپ کو پیسے نہ ملے، امید ٹوٹی نا. جبکہ اس کے پاس کیا ہے؟ تھوڑا بہت خزانہ ہے، آج ہے کل نہیں ہو، کچھ پتا نہیں، آج امیر ہے کل غریب بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ خدا جو ہر شے پہ قادر ہے، جب بھی اس کے پارگاہ میں امید لے کر جاؤ گے، فلا یخیب عاملہ، تمہاری امیدوں سے منع نہیں کرے گا، تمہاری امیدوں کو توڑے گا نہیں. تو امید کس سے لگائیں؟ خدا سے لگائیں. پھر جو آگے کے جملے ہیں عزیزان محترم، آج کل کووڈ-19 میں اگر ان جملوں کو ہم توجہ سے سنیں اور توجہ کریں اس کے اوپر اور غور کریں تو شاید جو ہے ہمارے بڑے مسائل آسان ہو جائیں، اور جو یہ خوف طاری ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے پریکاشن لیں، بالکل گھر میں بیٹھیں اور موت سے گھبرائیں نہیں، موت آئے گی تو آئے گی لیکن پریکاشن لیں. ہاں لیکن جاب کا میٹر ہے کہ کیا ہوگا کل، جاب کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، نہیں مسائل ہیں، انسان سوچتا ہی ہے، سوچنے پہ مجبور بھی ہے، لیکن جب سوچتا ہے تو راہ حل کیا ہے؟ یہی دعا ہے جس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے آگے کے جملوں میں کہ خدا کیا ہے اور کس طرح سے ہماری مدد کر سکتا ہے. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، اللہ اکبر، حمد اللہ کی ہے جو خوف زدہ ہونے والوں کو امان دیتا ہے. آج خوف ہے آپ کو، ظاہر سی بات ہے، صحت کا خوف ہے، جاب جانے کا خوف ہے، جاب کم بھی ہو گئی ہے کووڈ میں، انسان پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا، تو خوف زدہ نہ ہو. وہ ہے جو خوف زدہ ہونے کے بعد اپنے بندوں کو امان دیتا ہے، راستے نکال دیتا ہے، روٹیاں پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. وینجی الصالحین الصادقین، اور نجات دیتا ہے، نجات دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ صالحین کو، جو اس کے صالح بندے ہیں، جو اس کے فرمانبردار بندے ہیں، جو اس کے مطیع بندے ہیں، جو اس کی توحید کے قائل ہیں،
جو اس کی قدرت کے قائل ہیں، جو اس کے رسول کی رسالت کے قائل ہیں، جو اس کے ولی کی ولایت کے قائل ہیں، صادقین اور سچے دل سے قائل ہیں، سچ بولتے ہیں، ان کو خدا نجات ضرور دیتا ہے، انہیں مبتلا نہیں رکھتا ہے، نجات ضرور دیتا ہے۔ پھر فرمایا، اور یہاں پہ جو جملہ ہے اس کو توجہ سے سن لیجیے گا، وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور کمزور لوگوں کو بلند کرتا ہے، جنہیں معاشرے میں کمزور کر دیا جاتا ہے سیاست کی بنا پہ، یا اس کی حق بیانی کی بنا پر، یا اللہ رسول کی طرف سے دفاع کرنے کی بنا پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، حق بیانی کی بنا پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے کمزور سمجھتے ہیں، اللہ انہی کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے۔ مستضعفین یعنی جنہیں کمزور کیا جائے، وہ کمزور ہے نہیں، انہیں کمزور کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کر کے۔ اس کی مثال مولا کائنات کی ذات ہے، اس کی مثال امام حسن کی ذات ہے۔ مولا کائنات کو کتنا کمزور کیا گیا، کتنا کمزور کیا گیا کہ اول مظلومین کا خطاب ہے علی بن ابی طالب۔ مظلومین میں سب سے پہلا مظلوم ہے، جس کو ہر طرح کی چوٹ دی گئی ہے، ہر طرح کا دکھ دیا گیا ہے، ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ہر طرح کی بات کہی گئی ہے مولا کائنات کے لیے، بے نمازی تک کہا گیا ہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ کہنے والوں کے وجود ختم کر دیے، اور جس کے دنیا خلاف تھی، آج علی بن ابی طالب سے زیادہ کسی کا تذکرہ ہی کائنات میں نہیں ہوتا، علی بن طالب سے زیادہ کسی کا ذکر ہی کائنات میں نہیں ہوتا ہے۔ آج نجف بھی آباد ہے، ان کی نسلیں بھی آباد ہیں، مولا کا مشن بھی آباد ہے۔ ترفع المستضعفین، جنہیں تم کمزور کرتے ہو نا ہمارے بندوں کو، ہم انہیں بلند کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کا تم نے سر قلم کیا، پیاسا بھوکا، ہم حسین ابن علی کا نام قیامت تک رکھیں گے، اور آج ہے اور رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ وَيَزَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور یزا کے معنی ہے اکڑ کو توڑنا، اور جو مغرور ہیں، گھمنڈی ہیں، جنہیں بڑا غرور ہے اپنی دولت پہ، جنہیں بڑا غرور ہے اپنی طاقت پر، ان کے ہم کلائیوں کو مروڑ دیتے ہیں۔ یزا کے معنی توڑ دینا ان کا غرور، ان سے ایسا کر دینا ان کا غرور ٹوٹ جائے۔ تو جو مستکبرین ہیں ان کے غرور کو توڑ دیتا ہے خدا، اور جو کمزور کیے جاتے ہیں انہیں بلند کرنے والے کی حمد ہے۔ وَيَهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، اور وہ بادشاہوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی جگہ پہ دوسرے کو بٹھال دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر، بہت اڑ رہے تھے، بہت مسلمانوں کے خلاف، بہت اسلام کے خلاف بول رہے تھے، ختم ہو گیا وجود۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، یا بادشاہت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، انہیں ختم کر دیتا ہے اور ان کی جگہ پہ دوسروں کو لا کے بٹھال دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون ہوا ہے۔ اور اب تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، ہندوستان میں مغلوں کی تاریخ ہے، نوابوں کی تاریخ ہے، آج کہیں کوئی وجود باقی نہیں رہ گیا۔ والحمدللہ قاسم الجبارین، اور اللہ حمد و صلاح کی ہے جو جبر کرنے والے، جبر سے مراد ہے حق نہیں دینے والے۔ آپ کسی کا حق ہے، مثال کے طور پر وزن ہی ادا کر رہے ہیں، شوہر بیوی کا اس کے اوپر حق بنتا ہے، نہیں دے رہا ہے، بیوی کا حق شوہر کے اوپر ہے، بیوی حق ادا نہیں کر رہی، جبار میں ہوتے ہیں۔ اولاد کا حق والدین پر ہے، والدین کا حق اولاد پر، جو حقوق ہے اس کو اگر ادا نہیں کیا جا رہا ہے تو اسے جبار کہتے ہیں، جبر کہتے ہیں، زبردستی کی بات ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ قاسم الجبارین، ٹھکانے لگا دیتا ہے سرکشوں کو، اوقات ملا دیتا ہے سرکشوں کو۔ مبیر الظالمین، اور مبیر کے معنی ہوتے ہیں نیست و نابود کر دینا، ظالمین کو کیا کرتا ہے؟ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ مدرک حاربین، اور جو بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، جان چھڑا کے انہیں پکڑ بھی لیتا ہے موت کے بہانے سے۔ نکال الظالمین، ظالمین کو سزا دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اشارہ بہت عظیم ہے، ایک طرف تو اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ ختم کر دیتا ہے سب چیزوں کو معاف کر، لیکن ظالمین کو مولا کہہ رہے ہیں سزا دیتا ہے۔ ظلم اگر کیا ہو کسی کے اوپر تو اس سے معافی ضرور مانگ لیں تاکہ خدا آپ کو سزا نہ دے، کیونکہ ظالمین کے لیے سزا کا اعلان ہو رہا ہے۔ نکال الظالمین، ظالمین کو سزا ضرور دے گا، اللہ نہ کرے گا، خدا نہ کرے گا ہم کسی ظالمین میں شمار کیے جائیں۔ صریخ المستصرخین، ظالمین کو سزا دے گا اور فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچے گا، یعنی مظلوم تک پہنچے گا۔ مظلوم کے ساتھ خدا کھڑا ہے، مظلوم کے ساتھ رسول کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ علی بن ابی طالب کھڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ موضع حاجات الطالبین، وہ خدا وہ ہے
کہ طلب کرنے والوں کے لیے مہمان سرا ہے. موضع کہتے ہیں سرائے کو جہاں پہ لوگ قیام کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ رکتے ہیں. اسے مہمان سرا نہیں کہتے, اس کو موضع کہتے ہیں. یعنی ایک حاجات طالبین, طلب کرنے والوں کی حاجت کا جو مہمان سرا, جو مرکز ہے, وہ خدا ہے. لوگ آتے ہیں اسی کے پاس کہ اسی سے حاجت پوری ہو جائے گی. معتمد المؤمنین, اور اللہ اس حمد اس اللہ کی ہے جس پر مومن اعتماد کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے. کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے. اگر بھروسہ کرتا ہے تو خدا پہ کرتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. لہذا جب بھی آپ پریشان ہو کسی امر میں, جب بھی آپ کو مشکل آئے کسی امر میں, اور آج کل کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو, تو حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر کی تسبیح کیا کریں. اللہ نے کیا کہا ہے, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں پہ وہی جملہ کا معتمد المؤمنین, مومنین جس پر بھروسہ کرتے ہیں اس خدا کی حمد ہے. الحمد للہ الذی من خشیتہ ترعد السماء, تمہیں نہیں پتا کہ جب خدا جلال میں آتا ہے تو ہوتا کیا ہے. ترعد السماء, آسمان کانپ جاتا ہے. وَالسُّکَّانُهَا, اور اس میں آسمان میں رہنے والے کانپ جاتے ہیں جب خدا کو جلال آتا ہے. سوچیں آپ کتنا بڑا آسمان ہے, کتنے پاورفل لوگ آسمان میں رہتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب خدا غضبناک ہوتا ہے تو کانپ جاتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو احساس کرنا چاہیے خدا کو ناراض نہیں کرنا. پھر فرمایا وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ وَأُمَّارُهَا, اور زمین اس کے رہنے والے, ہاں, وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ وَأُمَّارُهَا, جو رہنے والے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بھی خوف سے کانپ جاتے ہیں. ایک ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وَتَمُوجُ الْبِحَارُ وَمَن يُصَبِّحُ فِي غَمَرَاتِهَا, اور جو سمندر کی موجیں ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں اللہ کے خشیت سے. اور وہ لوگ جو اس کی موجوں میں رہ کے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, وہ جانور, وہ چیزیں جو سمندر کی موجوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور سمندر میں رہنے کے باوجود وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں خدا کی. آپ دیکھیں کہاں کہاں خدا کی تسبیح ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, حمد اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہماری ہدایت کی, اگر وہ ہماری ہدایت نہیں کرتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے. یعنی ہدایت جو آپ کو ملتی ہے, ہدایت سے مراد کیا ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہیں وہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے, ایک بار آپ نماز کا شوق پیدا ہو گیا. آپ مجلسوں میں نہیں جاتے تھے, ایک بار مجلسوں کا شوق پیدا ہو گیا. آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تھے, آپ کار خیر کرنے لگے. آپ کو احساس, یہ جو آپ ایک بیک ایٹیٹیوڈ چینج ہونا, ایک بیک مزاج کا چینج ہونا, ایک بار دین کی طرف راغب ہونا, رحم دل ہو جانا, لوگوں کی مدد کرنا, برائیوں کو چھوڑ دینا, یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ ہدایت کرتا ہے, آپ کے دل کو منقلب کرتا ہے, بدلتا ہے, آپ کی سوچ کو بدلتا ہے. کون بدلتا ہے؟ خدا بدلتا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں مولا کہ حمد اللہ کی, اگر وہ ہدایت نہیں کرتا ہم ہدایت نہیں پاتے, اس مرتبے پر نہیں ہوتے. الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق, حمد اللہ کی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے, وہ سب کا خالق ہے لیکن اس کا کوئی خالق نہیں ہے. وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ, اللہ اکبر, حمد اللہ کی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے, اسے کوئی رزق نہیں تھا, اسے کسی کا رزق کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ سب کو رزق دیتا ہے. وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ طعام دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, لیکن اسے کوئی کھانا نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہے, کھانے کا انتظام بھی خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, آیا سب کے گھر کھانا پہنچاتا ہے؟ نہیں. مثال ایک مومن بندہ ہے, اس کی طبیعت چاہتی ہے کچھ اچھے کھانے مل جاتے, کچھ کہیں پر ہوتا, ایک بیگ جو ہے وہ کہیں پہ دعوت کا موقع بھی چلیے آپ کی دعوت کی جاتی ہے, آپ تشریف لائیں اور دعوت میں اچھا اچھا کھانا مل گیا, تو جو اس کی طلب ہے اچھے کھانے کی جو پوری ہوئی ہے ایک مومن کے حوالے سے, ایک مومن کی وجہ سے, خدا کی طرف سے انتظام ہے. وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ سب کو کھلاتا ہے, سب کو طعام دیتا ہے. کھانا, طعام کھانا, یتم کا لفظ ہے, اسے کوئی کھانا, اسے ضرورت ہی نہیں کسی کے کھانے کی, کھانا کسی سے نہیں لیتا ہے. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ, وہ زندہ کو مار دیتا ہے
وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور موت کو حیات دیتا ہے، مرنے والوں کو حیات بھی دے دیتا ہے اور زندہ کو موت بھی دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ ہے اس کے اختیار میں موت اور حیات ہے، وہ مالک ہے اس کا، خالق ہے اس کا۔ اب ہمیں جو ملا ہے نا موت اور حیات، مولا کائنات مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا اور امام ایسا معجزہ دکھاتے ہیں، وہ ان کی ذاتی چیز نہیں ہے، انہیں خدا کی طرف سے وہ اختیار ملا ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اہل بیت کہ ہماری وہ ذاتی چیز نہیں، خدا نے ہمیں اختیار دیا جس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ حی لا یموت، وہ تو ایسا حی ہے کہ اسے موت آنی ہی نہیں ہے، اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ بیدہ الخیر، اور جو بھی نیکیاں ہیں نا، جو بھی آپ خیر کر رہے ہیں، وہ اسی کے پاس ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہاتھ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں خیر دیا ہوا ہے اس نے۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر یہاں سے اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے، لیکن آئیے ایک دو آیتیں بھی ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں، بڑی عظیم آیتیں ہیں اسی سلسلے میں کہ انسان جو ہے کیوں اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام دعا کی طرف اس کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی حیثیت اور انسان کی شخصیت کو بھی خداوند عالم نے پہچنوایا ہے۔ سورہ معارج میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان خلق حلوا، ہم نے انسان جو ہے وہ لالچی پیدا ہوا ہے، لالچ ہے انسان کے اندر، یہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ انسان میں لالچ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے لالچ ہے، ہر میں ہوتی ہے، ہمیں بھی، سب میں لالچ ہے۔ لالچ کس طرح کی ہوتی ہے؟ اچھی لالچ بھی ہوتی ہے، بری لالچ بھی ہوتی ہے۔ لالچ یہ ہے کہ ہمیں زیارت مل جائے، لالچ یہ کہ ہمیں مجلس مل جائے، چلو بھائی ٹائم نکالو، لالچ یہ ہے کہ ہمیں اچھا کھانا مل جائے۔ کوئی بات نہیں، وہ لالچ جو جائز ہے، جو اچھی باتوں کی طرف لے جاتی ہے، اس میں لالچی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن نگیٹو لالچی ہونا، دولت کی لالچ، اچھے لالچ ہے، ٹھیک ہے آپ کمائیں دولت، اتنی لالچ ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی خرچہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی طرف ہے کہ ان الانسان خلق علوا، اس کو تشریح بھی کر رہا ہے، انسان لالچی پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر خذو جزوعا، جب اس سے کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو جب کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، جزو ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ پریشان ہوتا ہے انسان ہی ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو دعا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یومن الخائفین، یہ پریشان ہونے والے کے لیے تو امان دی ہے خدا نے، تو جب پریشان ہو رہے ہیں تو خدا کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ آیت اور جسے کہتے ہیں کہ دعا سے ملتا جملہ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خیر ہو جاتا ہے، نہیں خوشحالی آ جاتی ہے، پیسے آ جاتے ہیں، بہت کچھ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ منوعا، بخیل ہو جاتا ہے، دیتا ہی نہیں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ چونکہ مولا کا قول ہے نقل کے کہ جتنا دولت مند ہوتا جائے گا اتنا ہی بخیل ہوتا جائے گا، چونکہ اسے دولت سے پیار ہوگا، وہ فگر جو اس کو ملے گی 1,00,000 2,00,000 5,00,000 تو بھائی کم نہ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کریں، کیا کریں؟ خدا کی راہ میں خرچہ کریں، خدا کی راہ میں دیں تاکہ بخیل نہ کہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے خدا، دوسری آیت ہے یہ کہ وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ ان الانسان لکفور مبین، سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں اللہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے کھلا ہوا ناشکرہ ہے۔ کفر کے معنی صرف اللہ کی توحید کے انکار کرنے کا نام کفر نہیں ہے، اللہ کی نعمت کو ناشکری کرنے کا بھی ایک کفر ہے، اور یہ کفر اس طرح کا کفر نہیں ہے کہ انسان نجس ہو جائے۔ یہاں پہ کفور سے مراد یہ بھی ہے کہ ناشکرہ ہے، جتنی بھی دولت مل جائے گا روتا ہی جائے گا، جتنا بھی پیسہ مل جائے گا، ایک گھر ہوگا 2 گھر ہوگا، روتا ہی جائے گا، ہمیشہ روئے گا، کبھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کبھی کسی کے لیے پوچھے گا نہیں۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا ہوا ناشکرہ ہے۔ جب کھلے ہوئے ناشکرے ہو، عادت خراب ہے، تو کیا کرو؟ اللہ کے بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچہ کرو۔ رمضان مبارک ہے، ہمیں آپ کو اپنی کمائی ہوئی دولت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ خداوند عالم ہم سے راضی ہو اور خوش ہو جائے۔ ان الانسان لیطغی، انسان بغاوت والا ہے، اکڑ والا ہے۔ ان راہ استغنا، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا محاورتاً ترجمہ کریں تو کیا کرتا ہے؟ بغاوت پر تلتا ہے۔ جب بے نیاز ہوتا ہے تو بغاوت پہ تلتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جب تک ان کے پاس دولت نہیں، جب تک مولا آقا سب کچھ تھا، اور جہاں ان کو دولت ملی تو اسی چیز پر اعتراض کرے گا جو کر رہا تھا کل۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں ڈالا ہے صرف آزمانے کے لیے۔
لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے اور ان جملوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو مستضعفین کو بلند کر دیتا ہے، اکڑنے والوں کو توڑ دیتا ہے، مکاروں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ایک بار اللہ انسانوں کے بارے میں پھر ایک بار بتاتا ہے، سورہ اسراء میں آیت نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 70، لقد کرمنا بنی آدم حملنا فی البر والبحر، ہم نے بنی آدم کو عزت دیا، حملناہم فی البر والبحر، اسے ہم لے گئے، اسے گھماتے ہیں بحر میں بھی، سمندر میں بھی اور خشکی پر بھی، ورزقناہم من الطیبات۔ اوپر کیا کہہ رہا ہے آیتوں میں دوسری کہ بخیل ہے، لالچی ہے، ظالم ہے، ناشکرا ہے، بغاوت پہ تلتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو عزت دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ عزیزو، یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، رزقناہم من الطیبات، ہم انہیں کیا کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں اچھا والا۔ طیبات سے مراد ہے پاک صاف لذیذ غذا، لذیذ پھل جو مل رہے ہیں آپ کو۔ اور فضلناہم علی کثیر، اور ہم نے ان پر بہت زیادہ فضل کیا ہے، پھل اچھے بنائے، ہر چیز اس کے لیے بنائی، باغات اس کے لیے، پھول کی خوشبو اس کے لیے، خوبصورتیاں اس کے لیے۔ وہی سمجھتا ہے نا خوبصورتی، جانور تھوڑی سمجھتا ہے کہ وادی خوبصورت ہے، پھول خوبصورت سے کیا پتہ ہے؟ پھول خوبصورت سمجھنا، پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرنا، پھلوں کی لذت کا اٹھانا، ہواؤں کی لذت کا اٹھانا، وادیوں کو دیکھنا۔ آج کل ابھی سمر آئے گا تو کتنی خوبصورت ہو جائیں گی جگہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فضلی تو خدا کا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں وہ احساس دلا رہا ہے اپنی ان تمام خوبصورتیوں کو دکھا کے، ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اسے با فضل خلق کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان حالات کو، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں اور خداوند عالم سے پناہ مانگیں انشاءاللہ۔ اور اس سے پناہ مانگنی ہے تو آپ کو امام زمانہ سے پناہ مانگنا ہوگا۔ افطار کا وقت بہت قریب ہو رہا ہے، آئیے ہم دعائیں یہیں پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دعائیں ماہ رمضان پڑھتے ہیں، افطار سے پہلے روزدار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آقا امام زمان سے فریاد کریں، دعائے آقا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو مریض ہیں، جو کووڈ 19 سے مریض ہیں، ہر طرح کے مریضوں کے لیے، نیاز جعفری کے لیے
اپنے تمام تر مریضوں کے لیے شفا یابی کے لیے، کووڈ-19 سے حفاظت کے لیے، سب کے لیے آئیے ہم عجیب کا عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ، ہر انسان کو، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو کووڈ-19 اس طرح کی وبا سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین رضوی صاحب کے تمام مرحومین، جس گھر سے پروگرام ہو رہا، نسیم نقوی، ان کے اہلیہ کے تمام مرحومین، جنہوں نے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے، ان کے تمام مرحومین، مولانا افسار نقوی صاحب کے والد محترم اور مولانا اور محمد نقوی مرحوم، تمام مومن مومنات، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ ان سورہ کا ثواب ہے جو بھی نام